اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، خداوند متعال کے خصوصی لطف اور کرم کے ساتھ آج 11ویں دن کی دعا کی شرح کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس دعا کا ثواب کیا ہے؟ روایت کے جملے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اس کو ایک حج کا ثواب ملے گا اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ حج کوئی عام حج نہیں ہوگا، وہ حج مقبولہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، یعنی رسول اللہ کی ہمراہی میں وہ پڑھا ہوا حج ہوگا، اور وہ عمرہ عام عمرہ نہیں ہوگا بلکہ ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں ہوگا، ان کی ہمراہی میں ہوگا۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ جو حج نبی اکرم خاتمی مرتبت کے ساتھ پڑھا جائے اس حج کا ثواب 70,000 غیر نبی کے ساتھ پڑھے حج کے برابر ہے، اور جو عمرہ ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ادا کیا جائے وہ غیر ائمہ معصومین کے ساتھ 70,000 مرتبہ عمرہ ادا کرنے کے برابر ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں حاجیوں، نمازیوں اور ائمہ معصومین کے چاہنے والوں میں سے شمار فرمائے، ہم دعا کی شرح کی طرف بڑھتے ہیں۔ دعا کا پہلا جملہ، اللہم حبب الی فیہ الاحسان، خدایا آج کے دن احسان اور نیکی کو میرے لیے محبوب قرار دے دے۔ عزیزان محترم، احسان کا مفہوم وسیع ہے۔ احسان کا مفہوم تمام نیکیوں کو شامل کرتا ہے۔ احسان کا مفہوم مال و دولت سے نکل کر علم تک، اور علم سے لے کر خدمت تک، اور خدمت سے لے کر اطاعت تک جاتا ہے۔ خداوند متعال جہاں قرآن میں 4 مقامات پر والدین کی عظمت بتا رہا ہے، وہاں ساتھ ساتھ نیکی کا حکم بھی دے رہا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور عجب بات ہے کہ ان 4 مقامات پر ایک خدا پہلے جملہ کہہ رہا ہے، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح خدا کی عبادت کرنے کی کوئی حد نہیں، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی بھی کوئی حد نہیں۔ خدا کی جتنی عبادت کر لی جائے کم ہے، والدین کے ساتھ جتنا لطف و کرم کر لیا جائے، والدین پر جتنا احسان کر لیا جائے کم ہے۔ والدین کی ایک رات کا بدلہ فرزند ساری زندگی خدمت کر کے اتار نہیں سکتا۔ اگر ہم خدا کی عبادت کرنے سے قاصر ہیں تو ہم والدین کی خدمت کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ اور پھر خداوند متعال فرما رہا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان کرتے ہو تو اپنے نفس کے لیے کرتے ہو، اگر تم نیکی کرتے ہو تو وہ نیکی اپنے لیے کرتے ہو۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 سال مسلسل قحط پڑا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون صرف ایک لقمہ لیے بیٹھی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس لقمے کو منہ میں ڈالے کہ اس کے کانوں پر ایک صدا آئی، اے کنیز خدا، میں بھوکا ہوں،
خدا کے نام پر مجھے کچھ عطا کرو۔ اس کنیز خدا نے کہا تیرے لیے شائستہ نہیں ہے کہ تو خود کھائے اور اللہ کے نام پر مانگنے والا بھوکا رہ جائے۔ اس کنیز خدا نے راہ خدا میں وہ ایک لقمہ اس سائل کو دے دیا اور خود اپنے ننھے بچے کو اٹھا کر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلی گئی۔ بچے کو ایک جگہ پر بٹھایا اور خود لکڑیاں اکٹھی کرنے میں مشغول ہو گئی۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا، اس نے بچے کو منہ میں دبوچا اور بھاگ گیا۔ خاتون جب متوجہ ہوئی تو اس کے پیچھے دوڑی۔ بس یہ منظر قدرت الہیہ نے دیکھا اور ایک مرتبہ آواز دی، جبرائیل ہر کام کو چھوڑ دے اور جا کر اس بھیڑیے کے منہ سے اس بچے کو بچا لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی ملکوتی طاقت کے ساتھ آسمان سے زمین پر آئے، بھیڑیے کے منہ سے اس لقمے کو نکال لیا، بھیڑیے کے منہ سے اس بچے کو نکال لیا اور نکال کر اس کی ماں کے حوالے کیا اور کہا تیرے ایک لقمے کے بدلے میں یہ ایک لقمہ۔ تو ہمیں وہاں سے تفسیر سمجھ آئی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان کرتے ہو، اگر تم نیکی کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو۔ اس نے ایک لقمہ راہ خدا میں دیا تھا اور خدا نے بھیڑیے کے منہ سے ایک لقمہ نکال کر اس ماں کی جھولی میں ڈال دیا۔ کتنا کریم ہے وہ خدا، کتنا رحیم ہے وہ خدا کہ جو ایک لقمے کا احسان بھی چکانے میں دیر نہیں کرتا۔ اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں احسان کرنے والوں میں سے شمار فرمائے، ہم دعا کے دوسرے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور دعا کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، خدایا آج کے دن فسق و فجور اور عصیان کو میرے لیے ناپسندیدہ قرار دے دے۔ خدایا مجھے فسق و فجور اور عصیان سے دور کر دے۔ مفسر کبیر صاحب المیزان علامہ طباطبائی فرماتے ہیں فسق سے مراد انسان اطاعت خداوندی سے نکل کر معصیت کی طرف آ جائے، اور عصیان خود معصیت کو کہتے ہیں۔ اور یہ جملہ، دعا کا یہ جملہ رمضان کریم میں سرجا ہے، پابرجا ہے، اپنی جگہ پر محکم ہے، کہ جس میں کہا جا رہا ہے خدایا مجھے فسق و فجور اور عصیان سے دور کر دے۔ کیونکہ ہم ماہ رمضان میں فسق و فجور سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ناپسندیدہ عمل سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم حالت روزہ میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ماہ خدا میں ہوتے ہیں۔ ہم ماہ خدا میں برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں، حالت روزہ میں برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں، فسق و فجور سے، عصیان سے دور ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہم 30 دن کوشش کرتے ہیں کہ فسق و فجور اور عصیان سے دور ہو جائیں، باقی 11 مہینے بھی فسق و فجور سے دور ہونے کی کوشش کریں، عصیان سے دور ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن کہ جس دن بندہ معصیت خدا نہ کرے، وہ دن اس بندے کے لیے عید کا دن ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں فسق و فجور اور عصیان کرنے والوں میں سے شمار نہ فرمائے، ہم دعا کے اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنَّيْرَانَ، خدایا آج کے دن اپنے غیظ و غضب اور جہنم کی آگ کو مجھ پر حرام قرار دے دے۔ دعا نمبر 2 اور دعا نمبر 6 میں ہم خدا کے غضب کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ آج کچھ لفظ سخط کے بارے میں گفتگو کریں گے۔
کتابوں میں موجود ہے، لغات کی کتابوں میں، کہ سخط کو کبھی غیظ سے تعبیر کیا گیا اور کبھی ثواب کے برعکس کہا گیا، رضا کے برعکس کہا گیا۔ جس طرح رضا کے لیے ثواب ہے، اسی طرح سخط کے لیے عذاب ہے۔ لیکن فیروز لغت نے دونوں کے درمیان ایک فرق لکھا ہے۔ کہا غضب میں ممکن ہے چھوٹا بڑے پر مغضوب ہو جائے، اور بڑا چھوٹے پر، چھوٹا بڑے پر، لیکن سخط میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمیشہ بڑا چھوٹے پر، چاہے بڑا رتبے کے اعتبار سے ہو یا عمر کے اعتبار سے ہو۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال اپنے خشم سے، اپنے غضب سے، اپنے غیظ سے دور فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے دور فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم دعا کے آخری جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بعونک یا غیاث المستغیثین، خدایا اپنی مدد کے ذریعے اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اپنی مدد کے ذریعے مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے، اپنی مدد کے ذریعے مجھے فسق و فجور سے دور کر دے، اپنی محبت کے ذریعے، اپنی مدد کے ذریعے مجھے عصیان سے دور کر دے۔ یا غیاث المستغیثین، اے فریاد رسوں کے فریاد رس۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں، وہ ہم کو نہیں بھولتا۔ ہم غفلت میں رہ کر بھی اسے یاد نہیں کرتے، وہ ہمیں غافل سمجھ کر بھی نہیں بھولتا۔ محمد ابن عثمان کہتے ہیں، ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلا۔ جب ایک گھر کے قریب پہنچا تو میں نے ایک جوان کو خدا سے راز و نیاز کرتے سنا۔ عجب انداز میں خدا سے راز و نیاز کر رہا تھا۔ کہا خدایا میں نے تیرا عصیان کیا، میں نے معصیت کی، میں نے گناہ کیے، لیکن خدایا میں نے یہ سب کچھ تیری مخالفت میں نہیں کیے، ہوائے نفس کے دھوکے میں آ کر کیے۔ خدایا میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، خدایا ہوائے نفس نے مجھے غافل کر دیا، ورنہ مقصد تیری مخالفت کرنا نہ تھا۔ یہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے۔ وہ گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا، مناجات کر رہا تھا۔ محمد ابن عثمان کہتا ہے میں نے اس کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر قرآن کی ایک آیت تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے وہ جو ایمان لے کر آئے ہو، بچو خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ محمد ابن عثمان کہتا ہے میں یہ آیت پڑھ کر چلا گیا۔ اگلے دن جب میں اس گھر کے قریب سے گزرا تو میں نے اس گھر سے رونے کی آواز سنی۔ جب میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جو رات جوان گڑ گڑا کے خدا سے استغفار کر رہا تھا، مناجات کر رہا تھا، وہ مر گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ خدا سے استغفار کر رہا تھا، کسی نے دہلیز پر کھڑے ہو کر آیت عذاب کو تلاوت کیا۔ جیسے کسی نے آیت عذاب کو تلاوت کیا، اس کی حالت غیر ہو گئی اور چند ہی لمحوں بعد وہ دنیا سے چلا گیا۔ محمد ابن عثمان کہتا ہے میں نے دل میں سوچا اس شخص کا قاتل تو میں ہوں، کیونکہ کل میں نے دہلیز پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیت عذاب کو تلاوت کیا تھا۔ محمد ابن عثمان کہتا ہے میں اس کی ماں کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے اجازت دے کہ میں اس کو غسل دے سکوں۔ اس کی ماں نے مجھے اجازت دی۔ جب میں اس کو غسل کے لیے لے کر گیا، میں نے اس کے سینے سے کپڑا ہٹایا
تو سبز رنگ کا ایک کپڑا تھا جس پر لکھا تھا اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں، اسے توبہ کے ساتھ غسل دیا جا چکا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال اس جوان کی طرح ہمیں بھی توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جس طرح اس کی بخشش فرمائی ہماری بخشش فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذہن میں آ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے مناجات کی تو 3 مرتبہ کہا یا الہ العالمین، تو ایک مرتبہ آواز آئی لبیک، پھر 3 مرتبہ کہا یا الہ العاصین، اے گناہگاروں کے خدا، تو 2 مرتبہ آواز آئی لبیک لبیک۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے کلام کیا، خدایا اس میں کیا راز ہے کہ جب میں نے کہا یا الہ العالمین، اے عالمین کے رب، تو اس وقت تو نے مجھے 1 مرتبہ لبیک کہا، اور جب میں نے کہا یا الہ العاصین تو نے 2 مرتبہ جواب دیا، کہا لبیک لبیک۔ خدا نے کہا عالموں کو اپنے علم پر گھمنڈ ہے، عارف اپنی معرفت کی وجہ سے مطمئن ہیں، عبادت گزار اپنی عبادت پر تکیہ کیے ہیں، لیکن میرا گناہگار بندہ کہاں جائے؟ اسے تو کسی کا سہارا نہیں۔ جب وہ 1 مرتبہ پکارتا ہے یا الہ العاصین، تو میرا دل چاہتا ہے میں اسے 2 مرتبہ کہوں لبیک لبیک۔ اس دعا کے ساتھ خداوند متعال، یقیناً ہم گناہگار ہیں، معصیت کار ہیں، خطا کار ہیں، اور تیرے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر تو نے ہمیں اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو ہم کس کو منہ دکھائیں گے، کس کے در پر جائیں گے؟ یقیناً ہر گنہگار کو تیرا ہی سہارا ہے، ہر معصیت کار کو تیرا ہی آسرا ہے، اور تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو ہی گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ ہم سب کے گناہوں پر پردہ پوشی فرما، ہم سب کے گناہوں سے مغفرت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔